جامعہ میں ہوگی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ہے، قاری صاحب کا بھی شکر ہے، اور جتنے حضرات واسطہ بنے ہیں ہم سب کے شکر گزار ہیں۔ ناظرین، آپ یقین جانیے کہ اس نسبت کی عظمت اور اس نسبت کا مقام اور مرتبہ بہت اونچا ہے، چونکہ اس کی نسبت قرآن مجید کی طرف ہے۔ قرآن مجید دستور حیات ہے، منشور حیات ہے، ضابطۂ حیات ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ آب حیات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عظیم کتاب کی نسبت پر ہمیں اس مجلس میں جمع فرمایا ہے۔ ایک واقعہ قرآن مجید کی نسبت پر آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی جیسے ابھی زبان لڑک گئی، لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آج سے پہلے اس عزیز نے جب بھی یہ واقعہ سنایا تھا تو کہتا تھا کہ دامت برکات ہوں، لیکن آج زبان بولنے پر مجبور ہے۔ رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ۔ حضرت نے اپنا ایک واقعہ نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ جب رشیا کا سفر ہوا تو وہاں پر یہ واقعہ ہوا۔ واقعہ عرض کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ ایک حافظ بچہ ہے جو پورا قرآن مجید حفظ مکمل کر چکا ہے، اگر اس بچے کو ناظرہ خوانی کرنے کے لیے کہا جائے کہ آپ دیکھ کر قرآن مجید پڑھو، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ بچہ دیکھ کر قرآن مجید نہ پڑھ سکے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ حافظ ہو چکا ہے اور دیکھ کر نہ پڑھ سکے، کیا ایسا ممکن ہے؟ بہت سارے لوگوں کا جواب نفی میں ہوگا، لیکن حضرت رحمت اللہ علیہ نے جو واقعہ ذکر کیا ہے وہ اسی تناظر میں ہے۔ فرماتے ہیں کہ رشیا میں ایک وقت وہ دور تھا، ایک ایسا دور تھا کہ قرآن مجید رکھنا گھر میں اور کسی کا حافظ بننا اور بنانا ملکی سطح پر بینڈ تھا۔ جس گھر سے قرآن مجید مل جائے گا اس کو جو ہے پسے دیوار زندہ کر دیا جائے گا، یہ ملک کا قانون تھا۔ یہاں تک کہ چونکہ اللہ کا وعدہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں کتاب مقدس کی حفاظت فرمائی اور اس کا وعدہ لیا، تو اس زمانے کے علماء نے یہ مشن اور بیڑا اٹھایا کہ اگرچہ مدرسہ بنا ہے، قرآن مجید پر بینڈ لگ رہا ہے، لیکن اللہ کی کتاب کا حق تو ادا ہوتا ہی رہے گا، اس کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ تو علماء نے، اس زمانے کے علماء نے یہ ضابطہ بنایا کہ کوئی خیاط اور درزی بن جائے گا، کوئی لکڑے والا بن جائے گا، کوئی کیا کام والا بن جائے گا، اور اس کی دکان پر 4-5 بچے ورکرز اور کام کرنے والے کے طور پر کام کریں گے۔ اس طرح کچھ بچے وہ دکان پر کام کرتے، در حقیقت وہ درزی کی دکان نہ ہوتی، در حقیقت وہ حفظ کی درسگاہ ہوتی۔ وہ استاد گرامی قدر ایک آیت کو 10 بار 5 بار پڑھاتے، وہ بچہ 50 بار پڑھتا۔ اس طرح ایک بڑی تعداد نے اس ایسے مدرسے سے، ایسی دکانوں سے حفظ قرآن مجید کی تکمیل کی۔ حضرت کو یہ کہا گیا، حضرت نے طالب علم کو کہا بیٹا پڑھو، دیکھ کر پڑھو، تو کئی دیر تک وہ منہ دیکھتا رہا۔ اس کے بعد ان کے اساتذہ نے کہا کہ حضرت یہ نہیں پڑھ پائیں گے، یہ نہیں پڑھ پائیں گے، کہ دیکھ کر قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن کمال کی بات یہ کہ حفظ و اتقان کے ساتھ ان کو پورا قرآن مجید یاد ہے، وہ پڑھ پائیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ قرآن مجید کا کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی شان معجزانہ کتنی بڑی ہے۔ حضرت شیخ عبد الباسط عبد الصمد رحمہ اللہ کتنے مشہور قاری ہیں۔ حضرت نے اپنا ایک مختصر سا واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رشیا ہی میں ان کی دعوت کی گئی اور ان کو بلایا گیا، تو فرماتے ہیں حضرت کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ رشیا میں مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے، وہاں تو کوئی ایمان والوں کی اتنی بڑی تعداد یا کسی ایسی کوئی چیز تو نہیں ہے۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ شیخ عبد الباسط کا انہوں نے کسی جگہ پر قرآن مجید سنا تھا اور اس سے ماحول بنا تھا، تو غیر مشرکین نے، ایمان والوں نے نہیں، ایمان والوں کی طرف سے نہیں، رشیا میں شیخ عبد الباسط عبد الصمد رحمہ اللہ کو کفار کی طرف سے، غیر مسلمین کی طرف سے دعوت دی گئی، اور شیخ عبد الباسط سے پوچھا گیا
کہ آپ نے اپنی زندگی میں مخلوق خدا کو اتنا قرآن مجید سنایا. کیا آپ نے کبھی قرآن مجید کا کوئی معجزہ اپنی زندگی میں آپ نے دیکھا ہے؟ تو فرمایا ہاں میں نے دیکھا ہے. رشیا جب گیا تھا اور مجھے دعوت دی گئی تو پورا مجمع غیر مسلمین کا تھا، لیکن شیخ عبد الباسط کی تلاوت کے نتیجے میں پورا غیر مسلمین کا ایک بہت بڑا مجمع دہاڑے مار کر رو رہا تھا. ان کو پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ کہا کہ سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہے، لیکن جو اس کی تاثیر ہے وہ دلوں کو جھنجھوڑ رہی ہے، ایک اپیل کر رہی ہے. تو آج کی یہ مجلس بھی اسی مقصد کے تحت رکھی گئی ہے. اس وقت یہ پورا مجمع جس جامعہ میں بیٹھا ہے، جامعہ اشرفیہ دارالعلوم، یہ سرزمین گجرات کا ایک بہت موقر ادارہ ہے. اور یہ ادارہ صرف ایک ادارہ ہی نہیں ہے، ایک فکر ہے، ایک تحریک ہے جہاں سے علماء کی کھیپ کے کھیپ تیار ہوئی ہے. آپ اندازہ لگائیں 162 سالہ خدمات، اگر کسی ادارے کی خدمات ہوتی ہے تو وہ معمولی خدمات نہیں ہوتی ہے. اور ملک کے مشائخ اور اساتذہ، بڑے بڑے مشائخ اور شیوخ نے جس جامعہ سے اکتساب فیض فرمایا ہوگا، اس جامعہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مقام اور مرتبے کو اور بلند فرمائے، اس کے فیوز کو اور عام و تام فرمائے. آج کے ہمارے اس جلسے کا بنیادی مقصد ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری چاہت یہ تھی، اور بطور خاص حضرت محتمیم صاحب، حضرت مفتی زکریہ صاحب زید مجدو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مجلس میں، ہمارے مدرسے میں قرآن مجید کی تعلیم اور کس طرح عام ہو جائے، اور کس طرح ترتیل پر، تدبیر پر طلباء کی مکمل گرفت ہو جائے، اور مدرسہ اور کیسے روز افزوں ترقی کرنے لگ جائے، قرآن مجید کی تعلیم پر اور کیسے عبور آ جائے. تو ہمارا مقصد حضرت قاری صاحب کی دعوت سے بطور خاص حضرت کے قدم میمنت، ہماری قدوم میمنت جامعہ میں آ جائے اور ان کی تلاوت ہو جائے، اور ہمارے بچوں کو ایک ذوق نصیب ہو جائے، ایک کیفیت نصیب ہو جائے، ہمارے مدرسے میں بھی اس طرح کا ایک عام سا ماحول بن جائے. یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے. پھر ایک مرتبہ میں حضرت قاری صاحب اور بطور خاص قاری صدیق صاحب حفظہ اللہ، جن کی گرا قدر خدمات 50 سالہ کل ترکسر میں جلسہ ہوا، حضرت قاری صاحب کی خدمات کا ہر ایک نے اعتراف کیا. 45 سال ایک شخصیت کی خدمات، ایک اکیلے فرد کی ایسی خدمات کہ انہوں نے ہندوستان بھر میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس طرح کا جال بچھایا ہے. حضرت قاری صاحب کی خدمت اقدس کو پورا مجمع سلام عقیدت پیش کرتا ہے اور دعا کرتا ہے حضرت والا کی عمر میں اللہ تعالیٰ خوب برکت نصیب فرمائے، حضرت کے سائے عاطفت کو خوب دراز فرمائے، اور حضرت کے ہونے والے آپریشن کو اللہ تعالیٰ بھرپور کامیابی سے ہمکنار فرمائے. جتنے جامعات ہیں، کل حضرت مولانا خلیل راوت صاحب زید مجدو بندے کو اور حضرت مفتی صاحب کو ایک بات فرما رہے تھے نصیحت کے طور پر، فرمایا کہ ہر مدرسہ ہمارا مدرسہ ہے، یہ فلاحی کیا ہوتا ہے، یہ اشرفی کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے. اور ایک بات فرمائی کہ اگر دین کا خادم ہو، سچا مخلص خادم ہے، تو کسی بھی مدرسے میں کام ہو رہا ہے، کسی بھی پلیٹ فارم پر کام ہو رہا ہے، سچے اور مخلص خادم کی علامت یہ ہوا کرتی ہے کہ اس کو ہر ایک کا کام دیکھ کر خوشی ہوتی ہے، وہ اس کو مہمیز لگاتا ہے اور اس کو اپنے لیے قابل رشک اور قابل تقلید سمجھتا ہے. تو ہم ترکسر کی خدمات کو بے انتہا سلام پیش کرتے ہیں اور پوری ترکسر برادری سے دعا کی درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے جامعہ میں بھی ہر طرح کی بہار پھیل جائے، قرآنی خدمات کی بہار پھیل جائے. اس کے لیے دعاؤں کی بھی درخواست کرتے ہیں اور آئندہ بھرپور تعاون کی حضرت اقدس قاری صدیق صاحب اور ہمارے مخدوم مکرم حضرت قاری عبدالعزیز صاحب سے بھی ہم درخواست کریں گے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اب تھوڑا حضرت کی خدمت میں عربی بات بھی پیش کرنا ضروری ہے چونکہ ان کی سما خراشی ہو رہی ہے. الحمدللہ الذی انزل الکتاب علی عبدی واکرم الاسماع بتلاوتی واحیا القلوب بآیاتی والصلاة والسلام علی سیدنا محمد امام القراء وعلى آلہ وصحبہ اولی الصفاء والنقاء. اما بعد فیا لسعادة هذه الساعة ویا لشرف هذا المقام اذ نلتقي
نلتقي هذه الليلة المباركة في رحاب القرآن وتحت ظلال كلام الرحمن، نحمده تبارك وتعالى حمدا يليق بجلاله، ونشكره شكرا يوافي نعمه ويكافي مزيدا أن جمعنا في هذا المنتدى الميمون والمشهد القرآني المسعود. ثم إنا لنتقدم ببالغ الشكر والامتنان من سويداء القلب والحنان إلى أستاذنا الجليل شيخ القرى فضيلة الشيخ القاري صديق الفلاحي حفظه الله، وكذا إلى فضيلة الأستاذ القاري المقري عبد العزيز الفلاحي حفظه الله، وإلى أرباب دار العلوم فلاح الدارين بتركيسر الذين كان لهم الفضل بعد الله في تمهيد السبيل وفتح الأبواب، حتى تشرفت جامعتنا بقدوم الضيف الأغر القاري المتقن القادم من أرض الأزهر والنيل فضيلة الشيخ عبد الناصر سعد بن عبد الباسط حرب حفظه الله وسدده الله. أيها الحضور، أيها الجمع الكريم، ولا يفوتنا في هذا المقام أن نرفع أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى حضرات الضيوف الأفاضل الذين زينوا هذا اللقاء بحضورهم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا هذا الجمع جمعا محروما، وهذا العمل عملا متقبلا، وأن ينفعنا بالقرآن العظيم تلاوة وتدبرا وعملا. أيها المستمعون الكرام، بحمد الله سبحانه وتعالى إن في جامعتنا عناية ظاهرة وجهدا متواصلا في تعليم القرآن الكريم تجويدا وقراءة وترتيلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يباركنا في هذا السبيل المبارك وأن يزيدها ثباتا وارتقاء. والآن بإذن الله تعالى يتفضل أمام حضراتكم أحد أبناء هذه الدار المباركة بتقديم تلاوة عطرة من كتاب الله الخالد، تلاوة نرجو أن تتجلى فيها ملامح الإتقان وحسن الأداء، وأن تلوح فيها يا شيخ وأن تلوح فيها آثار الاقتداء ولمحات من محاكاة شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الناصر حرق حفظه الله من حيث الضبط والإتقان وجمال الصوت وروعة الترتيل على قدر طاقة الطالب واجتهاده. نسأل الله تعالى أن ينفعه بذلك، فليتفضل مشكورا بتلاوة آيات من القرآن الكريم الطالب محمد فیضان، فليتفضل مشکورا على المنصة. محمد فیضان تشریف لائیں اور حضرت قاری صاحب زید مجدہ کے لہجے میں ان کے انداز میں اپنی پرسوز